بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ کی طرح آج 6 شعبان کو ہم اسلام کی کچھ اہم اور ضروری باتیں قرآن اور حدیث کے روشنی میں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جیسا کہ روزانہ کی طرح ہمارا بھی سلسلہ چل رہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھا جا رہا ہے، تو آج ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت و حکومت کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان کی خلافت اور حکومت کیسی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے صلح کر کے سن 41 ہجری میں خلافت آپ کے سپرد کر دی اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے لیے 10 لاکھ درہم سالانہ وظیفہ مقرر کر دیا۔ اس سال کو تاریخ عرب میں عام الجماعت کا نام دیا گیا۔ جہاد کا سلسلہ اثر نو جاری کرنے کے لیے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ سردی کے موسم میں جہاد کرتا اور دوسرا تازہ دم حصہ گرمی کے دنوں میں مصروف جہاد رہتا۔ آپ نے رومیوں سے 16 جنگیں لڑی اور لشکر کو وصیت فرماتے کہ روم کا گلا گھوڑ دو۔ ان کے دور خلافت میں بحری بیڑے کے ذریعے جزیرہ کبرا فتح ہوا۔ افریقہ اور روم کے کچھ قلعے فتح ہوئے۔ جنگ سجستان کے ذریعے سندھ کا کچھ حصہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ ملک سوڈان اور کابل فتح ہوا اور مسلمان ہندوستان میں کند امیل کے مقام تک پہنچے۔ افریقہ میں سوڈان تک اسلامی پرچم لہرا دیا۔ نہر زیہون کو پار کرتے ہوئے بخارا اور سمرقند کو فتح کیا۔ آپ نے قسطنطنیہ پر زبردست لشکر روانہ کیا۔ یہی وہ غزوہ ہے جس میں شرکت کرنے والوں کی مغفرت کی پیشن گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ حضرت امیر معاویہ نے ایک کامیاب حکمراں کی حیثیت سے بحری فوج تیار کی، مصر و شام کے ساحلی علاقوں میں جہاز سازی کے کارخانے قائم کیے، 1700 جنگی جہاز رومیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرائے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے کارنامے انجام دیے جو تاریخ کے صفحات میں موجود ہے۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت اور حکومت کے بارے میں کچھ مختصر باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ ہو بہو ان لوگوں کے طریقوں کی پیروی کرو گے جو تم سے پہلے گزرے ہیں، یہاں تک کہ اگر وہ ایک جنگلی جانور سوس مار کے سوراخوں میں گھسے ہوں گے تو تم بھی اس میں گھس جاؤ گے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے آدمیوں سے یہود اور نصارہ مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور کون؟ کہ میں انہی کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ آج ہم لوگ یہود و نصارہ کی کتنی پیروی کر رہے ہیں، کسی کو بتلانے کی ضرورت نہیں، امت کے احوال سے بالکل ظاہر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک فرض کے بارے میں اللہ کی مدد کرنے والے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہی زندگی و موت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کام بنانے والا اور مدد کرنے والا نہیں۔ ان باتوں پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، گھر سے نکلتے وقت کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے تو اس سے کہا جاتا ہے ہر چیز کے شر سے تیری حفاظت کر دی گئی اور شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے۔ دعا یہ ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جس کا ترجمہ ہے میں اللہ کا نام لے کر اور اسی پر بھروسہ کرتے ہوئے گھر سے نکلا ہوں، نیک کام کرنے کی قوت اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ یہ دعا پڑھ کے گھر سے نکلنا چاہیے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یتیم کی پرورش کرنے والے کو کیا اجر و انعام ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہادت اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا، اس طریقے سے، یعنی جس طرح یہ دونوں انگلیاں قریب قریب ہے، اسی طرح میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا دونوں قریب ہوں گے۔ بخل و کنجوسی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ خود بھی کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کرنا سکھاتے ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں، اور ہم نے ایسے نافرمانوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کی چیزیں یہی رہ جائیں گی، کہ جو بھی دنیا کی چیزیں ہیں دنیا ہی میں رہ جائیں گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کی یہ ساری چیزیں دنیائی زندگی میں ہی برتنے کے لیے ہے، آخرت میں یہ سب کام نہیں آئیں گا، اور آخرت کی جو نعمتیں آپ کے رب کے پاس ہے وہ پرہیزگاروں
دین پر چلنے والوں کے ساتھ خاص ہے۔ آخرت کے بارے میں قیامت میں لوگ کہاں ہوں گے؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ جس دن پہلی مرتبہ سور پھونکنے سے سب زمین و آسمان ٹوٹ پھوٹ جائیں گا، پھر دوبارہ بنایا جائیں گا، تو اس دن لوگ کہاں ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پلسی رات پر ہوں گے۔ طب نبوی سے علاج، تلبینہ سے علاج۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا بیمار کے لیے تلبینہ تیار کرنے کا حکم دیتی تھی اور فرماتی تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تلبینہ بیمار کے دل کو سکون پہنچاتا ہے اور رنج و غم کو دور کرتا ہے۔ جو کو کوٹ کر دودھ میں پکانے کے بعد مٹھاس کے لیے اس میں شہد ڈالا جاتا ہے، جسے تلبینہ کہتے، کہ جو ہوتا ہے اس کو کوٹ کر دودھ میں ڈالا جاتا ہے اور اس کے اندر کچھ مٹھاس آ جائے تو اس کے اندر شہد بھی ڈالا جاتا ہے، تو اس کو تلبینہ کہتے ہیں۔ تو یہ تلبینہ بیمار کے لیے مفید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو جیسا کوئی اجنبی پردیسی رہتا ہے یا راستہ چلنے والا مسافر رہتا ہے۔ یعنی دنیا چھوٹنے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، کہ ایک دن ہم سب کو دنیا چھوڑنا ہے، تو اس کے اندر مسافر کی طرح رہنا چاہیے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم سب کو نصیحت ہے۔ تو روزانہ کی طرح ہم نے آج بھی 6 شعبان کو کچھ اہم اور ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں بھی آئیں گی، اور اللہ سے دعا بھی ہے کہ جو علم اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو دے رہا ہے، اللہ پاک اس کے اوپر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ یہ سارے چیزیں جو روزانہ ہم پڑھتے ہیں، اس کے حوالے ہمارے پاس موجود ہے۔ وقت کی قلت کی وجہ سے ہم یہ سارے حوالے اس کے اندر بیان نہیں کرتے۔ اگر کسی کو اس کے اندر کسی بات کا حوالہ پوچھنا ہے تو کمنٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کو انشاءاللہ اس کا حوالہ دے دیں گے۔ اور روزانہ صبح 10 بجے ہمارا ویڈیو آتا ہے اسلامی تاریخ کے حساب سے۔ اگر آپ کو روزانہ 10 بجے ہمارا ویڈیو دیکھنا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے۔